معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے استغفار کے چیپٹر کو، استغفار کے باب کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار کس قدر پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی صحرا میں ہو یا جنگل میں ہو، مفہوم یہ ہے اپنی سواری کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہو، کھانے پینے کا، تمام زندگی گزارنے کی اشیاء اس کے اوپر لدی ہوئی ہوں، اور اچانک وہ اس سے گم ہو جائے اور پھر اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگے کہ اگر وہ کھانے پینے کا سامان نہ ہوا، سواری نہ ہوئی، اونٹ نہ ہوا تو میں تو مر جاؤں گا، اور وہ اسی کشمکش میں ہے اور زندگی کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرا سامان مل جائے۔ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو کے اٹھا، نیند پوری ہوئی تو سامنے سواری کھڑی ہے۔ وہ جو اس انداز میں سویا تھا کہ میرے آخری دم ہے اور اب شاید میری آنکھ کھلے بھی نہ اور میں بس مرنے ہی والا ہوں، اچانک آنکھ کھلی، سارا کا سارا سامان سامنے موجود ہے، سواری موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، تو اس کے منہ سے خوشی کے اور فرحت کے اور جذبات سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، تیرا میں شکر گزار ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ہے، کس وقت کی، کس لمحے کی۔ سبحان اللہ، اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا یہ جو فرحت اور شادمانی کی کیفیت اس کی سامان دیکھ کے ہوئی کہ وہ بوکھلا گیا اور اس کے منہ سے الٹے سیدھے الفاظ نکلنے لگے۔ جب بھی کوئی گناہگار بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی کیفیت سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ آگے پیچھے الفاظ بول سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا کہ یہ بندہ جو خوشی سے بالکل مدہوش ہو گیا کہ الفاظ بھی سیدھے نہیں ادا کر رہا، تمہارا رب اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کسی گناہگار کے ہاتھ پھیلانے سے، گناہگار کے۔ یہاں پہ اگر بندہ غور کر لے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کو ناخوش کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑ کر اللہ سے بغاوت کر چکا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ معاف کر دے، رب اتنا خوش ہے، تو وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اللہ کا تابع دار ہو، جو اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہو، وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اس کے رب کے عطا کرنے کی یا خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر گناہگار بندے کے اوپر خوشی کی یہ کیفیت ہے، بندہ مومن میں جو خوبیاں ہیں یا بندہ مومن کی جو مقام ہے اللہ رب العزت کے سامنے، ہمارے موضوع سے متعلق بات نہیں، صرف ایک دو جملے کہوں گا۔ محدثین نے لکھا ہے انسان کو یا بندہ مومن کو اللہ کے سامنے جو اس کی حیثیت ہے اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے، اس کا ادراک اور شعور ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں ادراک اور شعور ہو جائے۔ ویسے بھی مومن اللہ ہی کے اوپر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے، کوئی لمحہ بھی۔ مومن ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا کے معاملات میں، دوستوں کے اندر گپ شپ، یہ چیزیں اسلام میں جائز ہیں فیملی کے ساتھ، لیکن جو مقام بندہ مومن کا اللہ کے ہاں ہے، بندہ مومن کو خود بھی ادراک اور شعور اس کا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بہرحال تھوڑا سا ادراک اور شعور انسان کے دماغ میں ڈال دیتی ہے کہ گناہگار بندے کے ہاتھ اٹھانے پہ رب اتنا خوش ہے تو بندہ مومن کے ہاتھ اٹھانے پہ آپ کا رب کتنا خوش ہوگا، اور ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، جو بات گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھی، آج اس بات کو بڑھانا ہے کہ ایک بندہ اپنے گناہ کے اوپر نادم بھی ہے یا نہیں ہے، توبہ کی نیت بھی ہے یا نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ کے دور میں جس گناہ کو، ابھی یہ رسول اللہ کا دور ہے صحابہ کا، آج کا کیا اندازہ لگانا، اس دور کی بات ہے کہ جن گناہوں کو ہم پہاڑ جتنا بڑا سمجھا کرتے تھے، تم لوگ اس کو کرتے اور تمہارے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جن گناہوں کو ہم بہت بڑا بڑا گناہ سمجھتے تھے، آج تم کر لیتے ہو۔ اور بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو لگتا ہے میں پہاڑ کے نیچے دبنے والا ہوں، پہاڑ ہی میرے اوپر آ کے گرنے والا ہے، میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ اور بندہ فاسق و فاجر جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے، بس وہ اس کو اڑا دیتے۔ ندامت گناہوں کی توبہ کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے۔ کئی مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن اس گناہ کے اوپر جو حق ہے نادم ہونے کا، شرمندہ ہونے کا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا، اس کو ادا نہیں کرتا۔